بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات کے ساتھ میں ہوں اقبال جنجوا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کو کامیابیاں دے۔ ناظرین، پاکستان میں رجیم چینج ہوا تو اس کے اثرات پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی بہت بری طرح سے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی اپنی جگہ پہ شروع سے ہی تھی، اور پھر جیسے ہی پاکستان میں رجیم چینج ہوا، حکومت آئی، مسلط کی گئی، اور اس کے بعد پھر مہنگائی نے خود ساختہ پہلے سے تھی، اور پھر ایک خوب طوفان سا برپا ہے مہنگائی کا، جو کہ عام آدمی کی زندگی کے بس میں نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے والدین، جو ہماری طرح کے والدین جنہوں نے بچے اپنے اسکولوں میں کالجز میں چھوڑے ہوئے تھے، اور ان کی جو پک اینڈ ڈراپ تھی، آنا جانا تھا، فیسیں تھی، وہ اس قدر بڑھ گئی کہ اب ہمیں اپنے بچے کالج اور اسکولوں سے ہٹانا پڑے۔ اور پھر اس کے ساتھ پہلے سے بھی پرابلم تھا، لیکن اس دفعہ جو نیا شیڈول بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا باغ کے اندر جاری ہو رہا ہے یا آزاد کشمیر کے اندر، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور وہ عوام کے لیے بالکل درد سر نہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی مصیبت بن کے سامنے آئی ہے۔ پاکستان میں بھی اسی طرح سے عوام بپھری ہوئی ہے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کیا کرے، کس سے شکوہ کرے، کس کو کہے کہ ان مصیبتوں، ان مشکلوں کا حل کرے، کس کو کہے کہ آپ عوام کے لیے آسانی کرے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ مکمل طور پر ایک سازش کے تحت، ایک ایجنڈے کے تحت، ایک پلاننگ اور ایک اسکرپٹ کے تحت یہاں پہ مسلط ہوئی، اور اس کے بعد پھر اپنا کام انہوں نے شروع کیا، اور یہ بغیر دیکھے کہ عوام کو کیا مشکلات ہوں گی، ملک کس طرف جائے گا، اور کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ مظفر آباد کے اندر بھی، باغ کے اندر بھی، کراچی، لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی عوام بے ساختہ، بے بس ہو کر صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے باہر نکلنا شروع ہو گئی، جس میں پولیس وہی لاٹھی چارج، آنسو گیس، گرفتاریاں، ماردار اس نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کی کہیں کہ کہیں کھپت زیادہ ہے یا گرمی ہے، بجلی زیادہ یوز ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو اندر کی رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں بجلی کی جو ضرورت ہے، یا جو اس کے اسٹیشن ہیں، گرڈ اسٹیشن ہیں جہاں سے بجلی پرووائڈ ہوتی ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، عوام کے لیے جو بجلی پیدا کرنے والے اسٹیشن ہیں، ان کے اندر بھی اتنا بڑا فالٹ ہے کہ وہ اب اس لیول کی بجلی مہیا نہیں کر سکتے۔ آزاد کشمیر جو خود پورے پاکستان کو بجلی دے رہا ہے، اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں بھی بجلی خود سے 18 گھنٹے، 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی یہاں پہ۔ اب بے بسی یہ ہے کہ ہم کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وزیر اعلیٰ ہے، فلاں وزیر اعظم ہے، فلاں شخص اس طرح سے وزیر برقیات ہے، ہم اسے بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس شارٹ فال کو پورا کرے۔ پاکستان میں حکومت، اس کا ایک ہی وزیر ہے، ایک ہی مشیر ہے، ایک ہی چیف جسٹس ہے، ایک ہی سب کچھ ہے، بس ایک شخص ہے جس نے پورے پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں اگر اسی طرح رہا تو مجھے لگتا ہے کہ عوام بغیر کسی کے سہارے جتھے بن کے اپنے اپنے محلوں سے، گھروں سے نکلنا شروع ہو جائے گی، یا پھر وہ تھانے جائیں گے، یا قبر جائیں گے، یا پھر وہ زخمی ہو کر ہاسپٹلز جائیں گے۔ اس کے علاوہ عوام کے پاس کوئی حل باقی نہیں بچا۔ خدا را آپ سوچیں، وہ ادارے، وہ مقتدر ادارے، وہ طاقتور ادارے جو اس وقت رجیم چینج کا حصہ ہیں، اور وہ میڈیا کا گروپ جس میں کروڑوں کے حساب سے جنہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، پلاٹ لیے ہوئے ہیں، پورے کا پورا میڈیا مسلسل جھوٹ بولے جا رہا ہے، پاکستان کو بہتر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کا ایک ہی کام ہے، عمران خان پہ کہیں نہ کہیں سے کرپشن ڈھونڈی جائے، اس سے نہیں ملتی تو اس کی بیوی پہ لگائی جائے، اس سے نہیں ملتی تو اس کی کسی دوست پہ لگائی جائے۔ وہ یہی کام کر رہا ہے، اور عوام کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سابقہ حکومت کی طرف سے ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ حکومت کی طرف سے اگر اتنا ڈیفالٹ تھا پاکستان، اس قدر اس نے ادارے خراب کیے ہوئے تھے، تو آپ نے بھنگ پی ہوئی تھی،
آپ نے نشہ کیا ہوا تھا، آپ چرسی تھے کہ آپ نے یہ سب کچھ لے لیا۔ جب آپ نے لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اس کے پیچھے 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ سازش ہو سکتی ہے کہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا جائے، یا یہ سازش ہو سکتی ہے کہ ملک کو بالکل ڈی اسٹیبلائز کر کے عوام کو افراتفری میں پھنسا کر اور ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کر کے جو یہودی ایجنڈا ہے یا جو امریکن ایجنڈا ہے اس کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، IMF نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ پاکستان کی عدلیہ اس وقت پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے برکس ہے جس کی کانفرنس چائنا میں ہوئی، اس میں بھی پاکستان کو نہ بلانے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان کی حیثیت وہ نہیں ہے، اس کی اوقات وہ نہیں ہے، اس کی سوورنٹی نہیں ہے، یہ اب خود مختار نہیں، دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایک غلام ملک ہے۔ وہ ملک جس کو چائنا نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، جس کی آزادی کو تسلیم کیا تھا، اب وہ خود اس لیول پہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ غلامی کی آخری جو حد ہوتی ہے اس میں وہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے جو اپنے وہاں جو اس کی کانفرنس تھی تمام ممالک کی، ان کا ایجنڈا ترقیاتی کاموں پہ یا اس خطے میں جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس پہ ڈسکس کرنا تھا، اس میں بہتری لانی تھی، وقت کے حساب سے آگے بڑھنا تھا، اس میں انڈیا بھی شامل تھا، لیکن چائنا نے پاکستان کو نہیں بلایا۔ اس قدر ڈٹائی سے، اس قدر بے شرمی سے پاکستان کی حکومت نے اس کو ہنس کے ٹال دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اشارہ ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان اسی طرح سے آئسولیٹ ہوتا رہے گا۔ جب امریکہ کو پتہ چلے گا کہ چائنا نے بھی دھتکار دیا، رشیا بھی اسے پوچھ نہیں رہا، انڈیا آلریڈی اس کے سر پہ دشمن بن کے کھڑا ہے، اور ایک امریکہ بچا ہے اور وہ اس کو آسانی سے گھیرے گا IMF کے تھرو اور اس کو ڈیفالٹ کرے گا۔ خدارہ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کس سے کہوں کہ بجلی کا معاملات حل کیے جائیں، لیکن پاکستان اور آزاد کشمیر، خاص کر کے باغ کے اندر بجلی کا جو عذاب ہے یہ اس قدر ہے کہ اب عوام بے بس ہو چکی ہے، اور پرانا پاکستان نہیں بلکہ پرانے دہائیوں میں واپس چلا گیا ہے، جو 1970 کا دور تھا جس میں انسان بے بس ہوتا تھا، پیدل چلتا تھا، مہنگائی بہت زیادہ تھی اور آمدن کم تھی۔ اب پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے، اور آنے والے وقت میں وہ لوگ جو اس رجیم چینج کا حصہ بھی ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو جب ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدارہ اسٹڈی کریں، سوچیں، اور ان حالات کو، ان واقعات کو دیکھیں جو محرکات اس تمام تبدیلی کے پیچھے ہیں اور تھے۔ کب تک یہ دھرتی آپ کو اسی طرح سے ظلم کرنے دے گی، اور کب تک یہ عوام کے اوپر آپ یہ ظلم کریں گے؟ مان لیتے ہیں کہ کوئی اور طاقت اگر آپ کے پاس نہیں آتی اس طرح سے حساب کرنا، لیکن یہ عوام، یہ دھرتی آپ سے سوال دنیا میں بھی پوچھے گی، آخرت میں بھی پوچھے گی، اور آپ کا انجام شاید کہ ایسا ہو کہ یہ دھرتی آپ کو جگہ نہ دے۔ اس دھرتی کے اندر آپ جب دفن ہونے جائیں گے تو شاید کہ آپ کی قبریں اس دھرتی کے لیے پسند نہ ہوں، اور مجھے یہی لگتا ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔